منبر نور پر رونق افروز علماء اکرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ما قال ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار فخر آدم و بنی آدم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں سبھی مل کر کے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شاہین باغ والے جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے تو الحمدللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ سماجی ہو یا دینی یا مذہبی۔ آج بھی ماشاءاللہ دور تک نظر جا رہی ہے، پبلک ہی پبلک ہے، اور اسٹیج بھی بھرا ہوا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ قاری صفی اللہ صاحب، قاری شکیل صاحب، یا مسجد عمر فاروق اعظم کے امام محمد اعظم صاحب قبلہ، یا دیگر جو بھی اسٹاف ہے مدرسے کا، کہ یہ ان کی محبتیں اور یہ ان کی ہمدردیاں اور یہ ان کی محنتیں ہیں کہ ان کی کال پر آج اسٹیج پر بھی ایک مجمع ہے، الحمدللہ۔ مستقبل آپ نے محترم جناب شمیم احمد فیضی صاحب سے بہت خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام سنے، اور ہمارے سید قاصر، سید قیصر خالد صاحب قبلہ کی نظامت، جو خود میں ایک منفرد ہے۔ اب چونکہ سارے لوگ موجود ہیں یہاں پر، عالی جناب مولانا محمد عارفین صاحب ہیں ماشاءاللہ، قاری اشفاق صاحب ہیں، قاری ریاض صاحب ہیں، ظفر الدین برکاتی صاحب ہیں، مولانا امجد صاحب ہیں، بہت سے نام، یہ سب ماشاءاللہ بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین نعت خواہ بھی ہیں، اور دینی کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی دینی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ یہ جو جلسہ ہے یہ سالانہ جلسہ ہے، دارالعلوم اہل سنت فیضان رسول، یہ سالانہ جلسہ ہے، اور ہر سال ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر 10 بچے تھے، اور اس سال ماشاءاللہ 5 بچوں کی فراغت۔ کتنے بچے فارغ ہو رہے ہیں؟ 5 بچے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، حفظ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا، قرآن مجید کو انہوں نے یاد کیا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے ان پر اللہ کا، کہ میں آپ کو بتا دوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کی تعلیم، قرآن وہی سیکھتا ہے جو قدر والا ہوتا ہے، جو نا قدر ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے وہ قرآن کی تعلیم سے دور رہتا ہے۔
اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا، کہ ہم کتاب کا وارث اسی کو بناتے ہیں جس کو ہم چن لیا کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو قابل رشک ہیں وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ اسٹیپ لیا، یہ قدم اٹھایا کہ انہوں کو حافظ بنایا۔ اور قابل مبارکباد ہے آپ سبھی کہ آپ کے تعاون سے مدرسے میں 3 وقت کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، مدرسین کی بھی تنخواہ ہوتی ہے، اور ان کی مدرسے کی رننگ میں آپ کا اہم تعاون ہے۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، آپ کی روزی میں رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ جو فارغ ہونے والے بچے ہیں یہ بچے محلے کے نہیں ہوتے، یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ یہ بچے دیگر دوسرے علاقوں کے ہوتے ہیں۔ بے شک قرآن پاک حفظ کرنا یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا ہے، مگر قرآن پاک سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اتنا سیکھنا کہ جس سے اس کی نماز درست ہو جائے۔ ہم سب آج اپنے بچوں کو اسکولز، کالجز وغیرہ میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ تعلیم سے تو ہم بھی نہیں کہتے کہ بچوں کو دور کیا جائے۔ الحمدللہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کچھ نہ کچھ پڑھے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالج سے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ علامہ ظفر الدین برکاتی صاحب ہمدرد یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، سوچو اتنی بڑی شخصیت۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دیں، دین کی تعلیم نہ دیں۔ آج یہ جو مسائل اٹھ رہے ہیں، چاہے فتنہ ارتداد ہو یا اس کے علاوہ والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج بچوں کی نافرمانی، معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہر گھر میں ظلم و تشدد، ڈومیسٹک وائلنس جو نظر آ رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے اور فساد کی نوبتیں آتی ہیں اور دیکھنے کو مل رہی ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ آج ہم دینی تعلیم سے دور ہیں، علم شریعت سے خود کو مالا مال نہیں کر رہے ہیں۔ آج اگر تمہیں معاشرے میں امن قائم کرنا ہو اور اپنا مقام و مرتبہ بنانا چاہتے ہو، اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، اگر تم سرفرازی چاہتے ہو، اگر تم اس معاشرے کے اندر کوئی مقام و مرتبہ چاہتے ہو، تو تمہیں خود کو دینی مذہبی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے خود کو دینی تعلیم اور مذہبی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو جس طرح یہ حالات بن رہے ہیں اور آج مسلمان ذبوحالی کا شکار ہے، تنزلی کی جانب جا رہا ہے، پسماندگی کی طرف جا رہا ہے، آنے والے حالات اور ابتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر تمہیں سماج میں، اگر تمہیں ہندوستان میں، اگر تمہیں اپنے ملک میں کوئی آئیڈینٹی
اپنی پہچان بنانا ہے، اگر کسی مرتبے کو پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں خود کو علم دین سے آراستہ کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے، جس دین کی تعلیم سے بندہ اپنے آپ کو آراستہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا فرما دیتا ہے، اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آج دیکھو دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے، کتنے مسلمان پیدا ہوئے، آئے اور چلے گئے، مگر چند ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا والے یاد کرتے ہیں، ان کے نام کی مالا جپا کرتے ہیں، ان کا نام لیسنے سے ان کو سکون ملا کرتا ہے، ان کو راحت ملا کرتی ہے۔ آج جب سنی مسلمان پریشان ہوتا ہے تو محبوب الہی کا نام لیتا ہے تو اس کی پریشانی اور سکون، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، سکون مل جایا کرتا ہے۔ آج سنی مسلمان اگر مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو محبوب سبحانی کا نام لیتا ہے تو پریشانی اور مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہے، اسے راحت اور سکون مل جایا کرتا ہے۔ یہ ان کے نام لینے میں سکون کس نے پیدا کیا؟ ان کا نام لینے سے ہمیں سکون کیوں ملا کرتا ہے؟ شاید آپ نے ان کی زندگی کو نہیں پڑھا، آپ ان کے حیات سے واقف نہیں۔ جب ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز ہمیشہ ہمیں نمایاں نظر آتی ہے کہ یہ ہمیشہ علم دین سے خود کو آراستہ کرتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کے اندر وہ برکتیں رکھ دیا کرتا ہے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اللہ کر کے چلے گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پوری زمین پر ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کروا دیتا ہے کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج زمین والے محبوب سبحانی سے بھی محبت کرتے ہیں اور محبوب الہی سے۔ اس کی آواز کو بہت تیز پڑ رہا ہے، تھوڑا بیس بھی بڑھا کے رکھیے ہلکا سا۔ ابھی گفتگو کا آغاز ہے۔ اے مسلمانوں، آج تم اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں بھیجتے ہو، آج تم اپنے بچوں کو بڑے بڑے عالیشان اسکول میں بھیجتے ہو تاکہ تمہارا بچہ جب اچھے اسکول سے ہائی اسکول کرے گا، جب اچھے اسکول سے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری لے گا، جب اچھے اسکول سے گریجویشن کرے گا، جب کسی بڑی یونیورسٹی میں جانے کے بعد ہائر ایجوکیشن میں اچھے نمبر لائے گا، اچھی ڈگری لے گا تو اسے شاید کوئی سماج کے اندر آئیڈینٹی ملے گی، اسے بہترین نوکری ملے گی۔ یاد رکھو اگر علم نافع نہیں ہے، یاد رکھو اگر تمہارے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے، اگر شریعت سے تم نے اپنے بچے کو آراستہ نہیں کیا ہے، علم شریعت سے اس کے سینے کو پر نہیں کیا ہے، اس نے خود کو علم شریعت سے مالا مال نہیں کیا ہے، تو یاد رکھو دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ انجینئر ہو سکتا ہے، دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ لویا ہو سکتا ہے، دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ معزز ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ کے یہاں معزز وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے، نبی کے یہاں معزز وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے۔ آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھایا۔ دنیا والوں کی نگاہوں میں مگر اگر نبی کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کل بروز حشر نبی ہم سے محبت کرے، نبی ہمارے شفیع بنے، تو تمہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ آج کل لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ صاحب بچہ جب کسی اچھے اسکول میں پڑھے گا تو اچھی نوکری ملے گی، اچھا مقام بن جائے گا۔ کون سے مقام کی آپ بات کرتے ہو؟ آپ خود سوچو آج کا جو دور چل رہا ہے، آج کے جو ہندوستان کا حالات ہے اس میں لوئر بھی پریشان ہے، اس میں انجینئر بھی پریشان ہے، اس میں ڈاکٹر بھی پریشان ہے، اس میں پولیس والے محکمے میں جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ سکون کسی کے پاس نہیں ہے، اگر سکون ہے تو اللہ والوں کے پاس ہے، اور جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں وہ سکون لیا۔ اب آپ دیکھیے
میں آپ کو اب چند مثالیں دیتا ہوں علم دین کے تعلق سے. آپ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے. آج تم دیکھتے ہو کہ جامعہ شاہ مبارک مبارک تک کتنے ہزار بچے پڑھتے ہیں، جامعۃ الرضا میں بریل شریف میں کتنا بچہ پڑھتا ہے، منظر اسلام میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، آپ کے شاہین باغ کے اندر کتنے مدرسے ہیں، باہر کے بچے پڑھتے ہیں. یاد رکھو یہ بچے علم شریعت سے خود کو مالا مال کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ان کے والدین کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے بچوں کو بھیجا ہے، وہ قرآن کے حافظ بھی بن رہے ہیں اور علم شریعت سیکھ کر لوگوں کے درمیان پہنچ کر تبلیغ بھی کیا کرتے ہیں، دعوت اللہ بھی کیا کرتے ہیں اور دین کا پیغام پہنچایا کرتے ہیں. آپ جانتے نہیں ہو کہ آج مقام بنانے کے لیے جس اسکول میں تم بھیجتے ہو، آج مقام بنانے کے لیے اپنے بچوں کو اچھے کالج میں بھیجتے ہو، اچھی یونیورسٹی میں بھیجتے ہو. کاش تم نے محبوب سبحانی کی زندگی کو دیکھا ہوتا، کاش تم نے محبوب الہی کی زندگی کو دیکھا ہوتا. محبوب سبحانی ہے، ابھی نوجوانی کی عمر ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا ہے، اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے علم شریعت کے لیے بغداد جانا ہے. جیلان کو چھوڑ کر بغداد کا رخ کرتے ہیں کیونکہ بغداد اس وقت علم کا ایک اہم مرکز ہوتا ہے. آپ علم شریعت سے خود کو مالا مال کرنے کے لیے بغداد پہنچتے ہیں، علم شریعت سے مالا مال کر رہے ہیں. شیخ حماد کی صحبت سے، ابو سعید مخلمی کی صحبت سے، بزرگوں سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، مدرسے میں رہ کر علم دین حاصل کیا کرتے ہیں. اے محبوب سبحانی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس جوانی کے اندر ہر شخص اپنی ایک آئیڈینٹی، اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہے، جس جوانی کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی ایک فکر ہو، اس کا ایک مقام ہو، اس کی جیب میں پیسے ہو، اس کی سماج میں ایک شناخت ہو، اس کا مقام اور مرتبہ ہو، اس کی ایک آئیڈینٹی بن کے جائے جس کی وجہ سے لوگ پہچانے جائے. مگر قربان جاؤ، ہم دیکھتے ہیں تم نے پوری جوانی علم شریعت حاصل کرنے میں گزار دی، تم نے پوری جوانی اپنے نفس، ریاضت اور مجاہدے میں گزار دی ہے. اے محبوب سبحانی، تمہیں علم شریعت سے کیا ملا؟ اے محبوب سبحانی، تم نے جو نفس پر کام کیا، 25 سالہ زندگی جنگل اور بیابان میں گزاری ہے. روزہ رکھا کرتے تھے، جنوں کو درس دیا کرتے تھے، خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. بغداد کے اندر رہ کر آپ علم شریعت سے خود کو مالا مال کرتے ہیں، بزرگوں کی صحبت سے رہتے ہیں. ہمیں ظاہری طور پر کوئی مقام نہیں رکھتا. اے محبوب سبحانی، بتاؤ یہ دنیا والے جاننا چاہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر تمہیں لوگ محبوب سبحانی وقت سمدانی شہباز لامکانی کے نام سے جانتے ہیں. اس علم شریعت سے کیا ملا؟ غوث اعظم نصیب غوثیہ میں فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ نلت السادہ من مول الموالی. میں نے علم شریعت کو حاصل کیا، میں نے علم باطن کو حاصل کیا، میں نے شریعت کے طریقت کے جان پیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آج دنیا کے اندر لوگ انہیں قطب الاقطاب کے نام سے جانتے ہیں. محبوب سبحانی کیا یہ رہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی سب سے اچھا مقام ہے تو وہ قطب الاقطاب ہے، دنیا کے اندر سب سے اچھا مقام ہے تو وہ محبوب سبحانی کا مقام ہے. ان کو کیوں ملا؟ وہ بچے بیان فرماتے میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے اسے مجھے قطبیت کے مقام پر حاصل کیا. دیکھو مائک کیسا ہی چلا. نعرہ تکبیر. ارے بھیا آپ تو ہاتھ اٹھا کر ذرا، اتنی خوبصورت تقریر ہو رہی ہے، یہ عادت کا لبادہ کب تک قوم مسلم اوڑھی رہے گی؟ ذرا زور سے بولیے نعرہ تکبیر. کرسی پہ تو لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہاتھ اٹھانا منع ہے آپ کے لیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جامع اہل سنت فیضان رسول، یہ دینی مدرسوں کو دیکھ مت مشکوک نظروں سے. سبحان اللہ. برائی سے ہر ایک بچہ یہاں کا دور رہتا ہے. ارے یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے چہرے پر خدا کا نور رہتا ہے.
آپ یہی فکر کرتے ہو نا کہ بچے کا کوئی مقام نہیں بنتا؟ محبوب سبحانی اور محبوب الہی جیسے ٹائٹل ملتے ہو تو اس سے بہتر بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ آپ سوچو قطب الاقطاب کہہ کر جسے پکارا جاتا ہو اور جس کے نام لینے کی برکتیں اور کشش یہ رکھی گئی ہو کہ تم اگر مصیبت سے ہو، غم میں ہو، تو نام ان کا لے لیتے ہو تو ساری مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں، ساری تکلیفیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اس سے اچھا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا؟ کیا شان ہے! محبوب الہی محبوب سبحانی فرما رہے ہیں، محبوب سبحانی درست العلم حتی صبت خطبہ نلت السعد من مولا الموالی، فرماتے میں قطبیت کے مقام پر جو پہنچا ہوں، فرماتے میں نے علم کو حاصل کیا، یا علم ظاہری و علم باطنی دونوں مراد ہیں، اور فرماتے جو مالکوں کا مالک ہے اس نے مجھے سعادتوں تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! آج ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ صاحب کرامت بن جائے۔ صاحب کرامت اگر بننا ہے تو محبوب الہی محبوب سبحانی کے اقوال کو پڑھنا ہوگا، ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں صاحب کرامت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور قرآن تمہیں پرہیزگاری سکھاتا ہے، قرآن تمہیں نمازی بناتا ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ کہ سماج میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرو۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ سماج میں امن کیسے قائم کیا جائے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ کہ شراب سے دور رہو۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ کہ تم کبھی بھی زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن وہ تمام چیزیں سکھاتا ہے جس سے معاشرے میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے، سماج میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے، اور ہر گھر جنت کا گہوارہ بن جائے۔ یہی تو قرآن سکھاتا ہے۔ اور اگر قرآن کے علوم سیکھ لیے جائیں، اور اگر قرآن کے اندر خود غوطہ ہو جاؤ گے تو قسم بخدا غوث اعظم کو تو قطبیت کا مقام ملا، ان کو تو غوث اعظم کہا گیا۔ تم بے شک غوث اعظم نہیں بن سکتے، تم مقام قطبیت پر نہیں پہنچ سکتے، مگر تم غلام محبوب الہی بن سکتے ہو، غلام غوث اعظم بن سکتے ہو۔ اگر یہ بن گئے تو تم دنیا میں بھی معزز رہو گے اور تم آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے سب کچھ پیسہ ہوتا ہے؟ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو محبوب الہی 9 سال کی عمر میں بدائیوں نہ چھوڑتے۔ آج تم بھی اپنا شہر چھوڑ کر آتے ہو رزق کی تلاش میں، محبوب الہی نے بدائیوں چھوڑا تھا علم کی تلاش میں۔ محبوب سبحانی نے جیلان چھوڑا تھا علم شریعت کی غرض سے بغداد کرا۔ درست العلم حتی صبت خطبہ نلت السعد من مولا الموالی۔ آپ کو کیا لگتا ہے علم کیا چیز ہے؟ آپ تو سمجھتے نہیں۔ آقا نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، علم وہ روشنی ہے جو تمہیں تاریکی سے نکالتی ہے۔ آج ہر شخص یہ نعرہ لگاتا ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرو۔ ہم خود یہ بات کہتے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ نعیمیہ سے فضیلت کے سند کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کا رخ کیے۔ ظفر الدین برکاتی صاحب کی بیٹھے ہیں، مصباحی بہترین عالم دین ہے، لیکن ہم تب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی لیے ہوئے۔ کتنے علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لیے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا مشغلہ اگر بنایا تو دعوت اللہ کو بنایا ہے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی تب کامیاب ہوں گے، انجینئر کی ڈگری ہوگی تب کامیاب ہوں گے، کسی پروفیسر کی ڈگری ہوگی تب کامیاب ہوں گے، لیکن نہیں، قرآن میں ان کو کامیاب نہیں کہا۔ جو امر بالمعروف وہ نہیں عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دینے والے ہوں گے، بری باتوں سے روکنے والے ہوں گے، اللہ نے ان کو کہا کہ وہ کامیاب ہے، اور اللہ جس کو کامیاب کہتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ طریقے میں مت لینا، ان کے صبر پہ مت جانا،
بہت زبردست صبر ہوتا ہے عالموں کا اور حافظوں کا. سوچتے ہو 6000 میں کیا کر لیں گے, 10,000 میں کیا کر لیں گے. مرنے کے بعد انہی کے نام کی مالا جپتے نظر آتے ہیں لوگ, اگر یہ خلوص سے کام کرتے ہو, خلوص سے کام کرتے ہو. ورنہ عالم بھی ہوتا ہے اور نفس کے مطابق چلے تو پھر مر کے مٹی میں ہی مل گئے, کوئی نام نہیں لینے والا. لیکن جنہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا ہے, اللہ فرماتا ہم اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتے ہیں, اور دنیا کے اندر لوگوں کی زبان پہ اس کا نام رہا کرتا ہے, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ تقریر کرنے والوں کو بڑے بڑے, مجھے تو لگ رہا کہ شاید تقریر اچھی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ مائک دیکھو جیسا بھی ہے کوئی بات نہیں, لیکن آپ تک پیغام پہنچ رہا نا. ابھی تقریر شروع ہوئی ہے, اب سب سے بتا رہا ہوں آپ کو. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. یاد رکھو کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ آیت کریمہ مومنین کی مدح میں ہے, تعریف میں ہے, اور مومنین وہی ہیں کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی ڈگری لے لو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر مسلمان ہر وقت کرتا ہے. قرآن میں کہا تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی. کیوں بہترین ہو؟ قرآن نے کہا اس لیے بہترین ہو کہ تم بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو اور بری باتوں سے روکا کرتے ہو. اور سورہ توبہ میں فرمایا مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے, اور مومن کے کردار کو اور مومن کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ مومنین میں خوبی یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے ہیں, اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں, بری باتوں سے روکا. ابھی تو گفتگو وہاں پہنچی نہیں ہے کہ بچوں پر, جن بچوں نے حفظ کیا ہے, ابھی تو گفتگو اوپر سے نیچے آ رہی ہے. اس لیے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. ساتھ یہ ہے کہ کم سے کم مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں. بات اگر اچھی ہو تو سبحان اللہ اگر آپ کہہ دیں گے تو مجھ میں جان تھوڑی اور زیادہ آ جائے گی, ورنہ مجھے ایسا لگے گا جیسے میں جمعے میں خطاب کر رہا ہوں. ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع نعرہ تکبیر. بہت پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں, بہت پیچھے, وہ بھی بتائیں کہ میں بھی ہاتھ والا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ دیکھیے صاحب, دیکھ رہے ہیں ان کو, یہ آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں. خود ہاتھ نیت باندھ کے بیٹھے ہیں. نیت کرتا ہوں میں چپچاپ جلسے میں بیٹھنے کی. منہ میرا مفتی فیضان صاحب کی طرف سبحان اللہ نہیں بولنے کی. ارے یار آپ اٹھا دیجیے ہاتھ, ہاتھ ہے اٹھائیے. نعرہ تکبیر, پورا مجمع نعرہ رسالت, دار میں سنت فیضان رسول, اراکین کمیٹی مسجد فاروق اعظم, اساتذہ کرام, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن پاک. سبحان اللہ. ماشاءاللہ دیکھیے آپ کے امام صاحب محمد اعظم صاحب نے بلا مسئلہ تشریف لا چکی ہیں. ان کی طبیعت ناساز ہے, ہم سبھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت شاندار بہترین خطاب کرتے ہیں, لیکن ان کی طبیعت ناساز ہے. ابھی تو گفتگو کو آغاز ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ ساتھ دیں گے تو گفتگو تب تک چلتی رہے گی جب تک آپ برداشت کریں گے. اور سنیے, میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ابھی تو اس کی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے. آیت کریمہ پڑھیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 56. اللہ فرماتا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ قرآن کریم جو ہم نے اتارا ہے یہ برکتوں والا ہے. کون سا ہے؟ برکتوں والا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی اتباع کریں. وَاتَّقُوا, اور پرہیزگاری کی اختیار کرو, اعمال صالحہ کرو, اعمال سیئہ سے بچو. اتقوا کا مطلب یہ ہے لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم ہو. یہ اس کا سلیس ترجمہ کر دیا. یہ کتاب جو ہم نے اتاری اس کی اتباع کرو. آپ نے کبھی کوئے دیکھے ہیں گاؤں دیہاتوں میں؟ کوئے, ارے بولو کوئے دیکھے ہیں؟ بولے نا. اگر دیکھیں تو ہاتھ اٹھا کے دیکھیں کوئے. اگر کوئی کنویں میں گر جائے تو آپ اس کو کیسے نکالیں گے؟ سیڑھی ڈالیں گے آپ, رسی اوپر سے ڈالیں گے آپ, تبھی تو نکلیں گے. اور آپ کو میں بتا دوں
مسلمان جب سے پیدا ہوا ہے، یعنی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یاد رکھو وہ اور گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ نکتہ بہت زبردست ہے، انسان نیچے سے نیچے کی طرف جاتا ہے، مطلب گناہوں کے دلدل میں پھنس رہا ہے، اب نکلنا ہے تمہیں۔ جس طرح کنویں کے اندر گرنے کے بعد باہر آنا چاہتے ہو تو منتظر ہو اس بات کے کہ اوپر سے کوئی رسی ڈالے گا، سیڑھی ڈالے گا، تب نکلو گے نا، ورنہ کیسے نکل پاؤ گے؟ نہیں نکل پاؤ گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء، حدیث پاک ہے یہ، کتاب اللہ ممدود حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن کریم اللہ کی رسی ہے جو لٹکی ہوئی ہے آسمان سے زمین پر، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک زمین پر لٹکا ہوا ہے۔ جس طرح کنویں میں گرنے کے بعد اگر چاہتے ہو کہ اوپر پہنچ جائے، مقام مل جائے، کنویں کی گرد و غبار، کنویں میں رہنے والے سانپ بچھو ان سب سے بچ جائے، گناہوں سے حفاظت چاہتے ہو تو کنویں میں جو رسی لٹکی ہوتی ہے اسے پکڑتے ہو، چل جاتے ہو اور مقام مل جاتا ہے، بلندی مل جاتی ہے۔ قسم خدا اگر دنیا میں مسلمان ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے، سرفرازی چاہتا ہے، گناہوں کے اس کنویں سے نکلنا چاہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لے، فَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کر لے، دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی، آخرت میں بھی اسے کامیابی۔ اس کے علاوہ کوئی رسی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حدیث پاک میں کتاب اللہ حبل ممدود، ارے جب یہ اللہ کی رسی ہے تو اسے ہی پکڑنا ہوگا۔ اور آج معاملہ یہ ہے کہ یہاں جتنا مجمع ہے ان میں سے بہت سے تو ایسے ہوں گے جن کو سورہ فاتحہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ آتی نہیں ہوگی، اور بغیر سورہ فاتحہ کے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، کوئی نماز نہیں مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اب سوچئے آپ تو اس کتاب کو، اور دوسری بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ صاحب یہ حافظ قرآن بن جائے گا تو کسی مسجد میں امامت کر لے گا، عالم بن جائے گا کسی مسجد میں امامت کرے گا، یہی سوچتے ہو نا؟ بڑے کم پیسے ملیں گے، لوگ سدھر نہیں رہے، سچ بات ہے نہیں سدھر رہے، جمعے میں خطاب کر رہے ہیں نہیں سدھر رہے، کوئی نصیحت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اسے ایسا لگتا کہ فیضان احمد نعیمی اپنا پرسپیکٹو پیش کر رہا ہے، اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے۔ نہیں، کوئی امام اپنا نظریہ پیش نہیں کرتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کو پیش کرتا ہے، وہ شریعت پیش کرتا ہے، اور آپ کے لیے پیش کرتا ہے وہ، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اور انہوں نے بھی ضد کر رکھی ہے اماموں نے بھی کہ ہم بھی ہر جمعے تقریر کریں گے، چاہے مانو یا نہ مانو، ہم بھی ہر جمعے تقریر کریں گے۔ کیوں ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھا ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سنو، صحابی رسول ہیں، 5 حدیث بخاری میں موجود ہیں، 3 حدیث بخاری میں اس سے روایت، 5 مسلم شریف میں تقریباً 250 حدیث کو روایت کرنے والے۔ اور آپ بھی پتا کیا کرتے تھے، پکڑ کے لوگوں کو حدیث سناتے تھے، مجلس سے لگاتے تھے آپ، جیسے یہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اور لوگوں سے کہتے تھے اسے عام کرو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن آپ سے کہا ابو امامہ باہلی، کیا آپ باہلیے کا رہنے والے ہو؟ آپ وہاں جاؤ، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دو۔ پہنچ گئے، وہ لوگ اس میں نصیحت حاصل کریں جو سوچتے ہیں۔ سبحان اللہ،
جن کو یہ لگتا ہے کہ شاید دین کی تبلیغ میں کچھ نہیں رکھا، جن کو یہ لگتا ہے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، وہ سنیں ملتا کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے۔ ابو امامہ باہلی اپنے قبیلے والوں کو گئے دعوت اللہ دینے، پہنچے تو قبیلے والے جو تھے حرام کھا رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی اس میں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے علماء کے لیے جو بار بار تبلیغ کرتے ہیں اور مایوس ہونے لگتے ہیں، مطلب اس طرف جانے لگتے ہیں، مایوس تو نہیں ہوتے پوری طرح، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مایوسی کی طرف مومن کبھی نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی دل پہ تھوڑا اثر ہوتا ہے، یار ہر جمعے ایک بات کی نصیحت کر رہے ہیں پھر بھی یہ قبول نہیں کر رہے، کہتے تھک گئے کہ سود چھوڑ دو، نہیں چھوڑ رہے، کہتے تھک گئے کہ ماں باپ کے فرما بردار ہو جاؤ، نہیں ہو رہے، کہتے تھک گئے کہ پٹاخے مت چھوڑو مگر نہیں چھوڑ رہے، کہتے تھک گئے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ مگر نہیں چھوڑ رہے، کہتے تھک گئے کہ فطرہ ارتداد سے خود بھی بچو، اپنے بچوں کو ہی بچاؤ، مگر وہی کیسز پھر سے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی اس میں بڑی خوبصورت بات، حضرت ابو امامہ باہلی پہنچ گئے تو ان کے قبیلے والے کیا کر رہے تھے؟ حرام کھا رہے تھے۔ جیسے ہی پہنچے تو ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ کھانا کھا لو، آجاؤ۔ آپ نے فرمایا میں رسول کریم کا قاصد ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، میں حرام کھانے نہیں آیا بلکہ بتانے آیا ہوں کہ جو حرام سے بچا کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ آپ کو حرام سے بچنا ہوگا، میں تو دعوت اللہ دینے آیا ہوں۔ تو ان کے قبیلے والے نے کہا کہ تم تو جھوٹے ہو، تم تو جھوٹے ہو، اور کچھ اور بھی کہہ دیا، کئی باتیں سنا دی، جیسے آج کل نماز پڑھتے ہی کوئی کہتا لو امام سامنے بڑا گہرا مسئلہ بتا دیا، یار کیا ضرورت تھی مسئلہ بتانے کی، باہر نکلتے ہی کہتا فوراً امام کے خلاف۔ ایک بات ہم آپ کو پیچھے بتا دیں، کبھی بھی کسی بھی امام کے جو عالم دین ہو لب کشائی مت کرنا، غلط زبانی بد زبانی، سچ بتا رہا ہوں بڑھاپا خراب ہو جائے گا، لکھ کے رکھ لو میری اس بات کو، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے، میں خود اس کا شاہد ہوں کہ جنہوں نے اماموں کی مخالفت کی ہے، نام میں کسی کا نہیں لینا چاہتا، میں ان کے بڑھاپے کو دیکھ رہا ہوں برباد ہوئے پڑے ہیں۔ ابو امامہ باہلی کو کہا تم جھوٹے ہو، اور کچھ اور بھی کہہ دیا۔ ابو امامہ باہلی جو ہے آنکھوں میں آنسو لیے ہلکے ہلکے، آپ کے دل پر بڑا ملال ہوا، آپ واپس چلے آئے کہ قبیلے والوں نے میری بات نہیں مانی، جبکہ کس نے بھیجا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا دعوت دے۔ آپ آ کر پتہ ہے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ کہاں لیٹ گئے؟ درخت کے نیچے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ آپ خواب میں دیکھتے کہ فرشتہ ایک آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کر دیتا ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی تھی، قبیلے والے نے کہا کھا لو، مگر آپ نے حرام لقمہ نہیں لیا، آپ نے دعوت اللہ دی کہ حرام سے دور رہنا ہے، محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے، دین اسلام کو قبول کیا جائے، مگر قبیلے والے نے انہیں چھٹلایا، ایکسپٹ نہیں کیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر ملال لے کر واپس آ جاتے ہیں، ایک مقام پر آرام کرنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فرشتہ دودھ کا پیالہ لیے ہوئے حضرت ابو امامہ باہلی کو پیش کرتا ہے، آپ کو دودھ کا پیالہ پی جاتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر قبیلے میں کچھ معزز لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ ابو امامہ باہلی معزز ہے یا نہیں ہے؟ آدمی تو بہت نیک ہے، بہت بڑھیا ہے، تو کہا اس کی جو دعوت لے کر آیا قبول کیوں نہیں کرتے، اور تمہیں معلوم نہیں کیا مقام ہے؟ اور ادھر جب یہ بات عام ہوتی ہے تو سارے قبیلے والے اپنے کھانے لے کر آتے ہیں، حلال کھانے، جو ایک وقت کا کھانا تم بچے کو نہیں کھلانا چاہتے، امام کو نہیں پہنچانا چاہتے ہو، کسی عالم کی خدمت میں سال میں، مہینے میں، ہفتے میں ایک دن کا کھانا کھلاتے ہوئے مصیبت پڑتی ہے، قبیلے والے لے کر آ گئے،
ابو امامہ باہلی یہ کھانا ہے لے لو، فرمایا نہیں، میں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو دعوت دینا آیا تھا، مجھے فرشتوں کے ذریعے دودھ مل چکا ہے۔ سب نے غور و فکر کیا، دیکھا کہ ابو امامہ باہلی سیراب ہوئے چکے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جب یہ بات کو دیکھتے ہیں سارے لوگ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے اور اسلام کے دامن رحمت پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد غازی اسلام حضرت علامہ محمد ہاشم اشرفی کانپوری، آمد خطیب خصوصی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، جگر تھام کر بیٹھیں، جگر تھام کر بیٹھیں۔ جن کے لیے ہماری آنکھیں فرش راہ بنی ہوئی تھی، آج کے اجلاس کو خطاب فرمانے کے لیے جماعت اہل سنت ہی نہیں، دنیا سنیت کے مائناز خطیب و ادیب مفکر اسلام غازی اسلام حضرت علامہ محمد ہاشم اشرفی صاحب قلعہ کانپوری، باری و سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرف المدارس محلہ دیانہ شہر کانپور، شان خطابت و صدارت کے ساتھ کرسی خطابت پہ جلوہ بار ہے۔ اہل شاہین باغ سے میں گزارش کروں گا اہل دہلی سے اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں نے جو بات کہی وہ سمجھ میں آئی آپ کو؟ آپ بیٹھ جائیں، آپ سارے لوگ حضرت کا دیدار کریں۔ ایک بات اور بتایا ہوں تمہیں، حدیث پاک ہے ابھی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کعبے دیکھا دیکھنا عبادت، اور پھر فرمایا ماں باپ کا دیکھنا عبادت، اور فرمایا علماء کا دیکھنا اصل عبادت ہے۔ تو ان کو دیکھیے اور ہماری بات بھی سن لیجیے، بات ہم ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے۔ ان کا بہترین معناز شاندار خطاب آپ کو سننا ہے، بہت شاندار خطاب کرتے ہیں حضرت۔ ماشاءاللہ ان بچوں کی دیکھیے دستار بندی، آخری بات ہے جو تھی، تو یہ جو علماء اکرام ہوتے ہیں نا، ان کا مقام ہم اور آپ نہیں بناتے، یہ تو اللہ ان کا مقام وہ بنا دیتا ہے کہ فرشتے دودھ کا پیالہ لے کر ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آ گئے اور پیش کر دیا، اور یہی وہ بچے ہیں کہ جب گھر سے نکلا کرتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اس علم کو جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہی وہ علم ہے جس کو محبوب الہی نے اپنایا، یہی وہ علم ہے جس کو محبوب سبحانی نے اپنایا، یہی وہ علم ہے جو تمام اکابرین نے اپنایا، اور جب اس علم سے آراستہ ہو گئے تو پھر دیکھیے ساری مخلوق خدا آج ان کے نام کی مالا جپا کرتی ہے اور سکون اور راحت۔ خیر، قرآن کریم جو ہے ہر مسلمان سے 5 مطالبے کرتا ہے، اس کے 5 حق ہیں اور وہ آپ کو ادا کرنے ہیں، سب کو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان رکھنا۔ ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ پہلا حق ہے قرآن کریم کا، یہ لے کر جائیے اپنے اہل و عیال بچوں کو بتائیے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو مانتے سب ہیں، پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اگر نہیں حق ادا کرو گے تو یاد رکھو ناقدر کے نہ ہوگے آپ۔ قدر والے جو ہوتے ہیں وہ حقوق ادا کیا کرتے ہیں، تو قرآن کی اگر قدر و منزلت ہے آپ کے دل کے اندر تو پہلا تو یہی کہ اس پر ایمان رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کا پڑھا جائے، اس کو مطالعہ کیا جائے، تو قرآن کا دوسرا اس کو پڑھا جائے، اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، یعنی جو اس میں لکھا ہے، جو میسج و پیغام ہے اس کو سمجھا جائے، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، قرآن کو سمجھ لیا گیا۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اب جو سمجھا ہے، قرآن نے جو پیغام دیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اب عمل دیکھیے، آپ اگر قرآن کی آیتوں کو عمل کرو گے آپ تو معاشرے میں امن قائم رہے گا۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کہتا کیا ہے کہ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا،
جس نے ایک جان کی حفاظت کی گویا کہ اس نے تمام انسانیت کی حفاظت کی۔ قرآن امن کا پیغام دیتا ہے، قرآن معاشرے میں امن قائم کرنے کی بات کرتا ہے، قرآن والدین کے ساتھ فرمانبرداری کرنے کی بات کرتا ہے، قرآن ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، اور قرآن بات کرتا ہے اس بات کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ترقی ملے تو تمہیں اس سے پردہ پڑے گا، اور یہی قرآن تمہیں ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے اور تمہیں گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف لاتا ہے، تاریکی سے نکال کر روشنی میں لا کر بنا کر دیتا ہے۔ تو قرآن کے چار حق: قرآن کو ماننا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اتارنا یعنی اس پر عمل کرنا، اور قرآن کا پانچواں حق ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سمجھ لیا ہے اپنی طور پر کرنا شروع کر دیا ہے اب اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن کا پانچواں حق ہے، دوسروں تک پہنچانا۔ محبوب الہی لوگوں سے کہتے تھے قرآن پڑھا کرو، ہر نیک آدمی یہی تاکید کرتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو اور اس پر عمل کیا کرو۔ یقین مانو اگر قرآن پڑھو گے اور سمجھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صحابہ کو جب پتا چلا کہ شراب حرام ہے، ورنہ خود سوچو عرب والوں سے اچھی شراب کون پیتا تھا، مگر صحابہ نے دیکھا کہ قرآن نے کہہ دیا حرام ہے تو نالیوں میں شراب بہا دی۔ قرآن نے کہا مومن سے محبت کرو، صحابہ سے کہا گیا تم آپس میں بھائی ہو، قرآن نے کہا رحماء بینہم، تو صحابہ ایک دوسرے کے لیے ہمدرد اور غمگسار بن گئے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کیا کرے، غمگساری کیا کرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرے۔ یہ قرآن کا درس ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق بخشے، کہنے میں کوئی غلطی مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما